سال 2022 میں ایکچولی آپ کو جان کر حیرانی بھی ہو شاید کہ امریکہ سے پاکستانیوں کے ایک گروپ نے اسرائیل کا دورہ منعقد کیا، جس پر دفتر خارجہ نے وضاحت کی تھی کہ یہ دورہ ایک بیرونی این جی او کی جانب سے تھا اور اس دورے کا کسی طور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطین معاملے پر پاکستان کا موقف واضح ہے، وہ آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش سے ایسا ہی ایک گروپ اسرائیل گیا تھا جو کہ اسی این جی او نے منعقد کیا تھا دورہ۔ اسرائیل مسلم ممالک سے تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے اور حالیہ سالوں میں متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین، سوڈان، ایون ٹرکی سے بہت مثالی تعلقات ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ جو دورے ہو رہے ہیں پرٹیکولرلی کیے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے بیسکلی؟ یہ کس لیے ہو رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ کیونکہ فلسطین کے مسئلے پر ایٹ لیسٹ پاکستان کا جو موقف ہے وہ امید کرتے ہیں کہ پوری مسلم امہ کا ایکچولی وہی اصولی موقف ہو۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں انیلا علی، جو اسرائیل جانے والے اس گروپ کا حصہ بھی تھیں اور وہ امریکن پاکستانی ہیں اور امریکن اینڈ مسلم ملٹی فیتھ ویمن امپاورمنٹ کاؤنسل سے منسلک ہیں۔ ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ انیلا، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بہت سے سوال تھے جو ہم کافی عرصے سے چاہ رہے تھے آپ سے پوچھیں۔ پچھلے سال امریکہ سے پاکستانیوں کے ایک گروپ کا اسرائیل کا دورہ منعقد کرایا گیا اور آپ بطور نمائندہ امریکی مسلم اور بین المذاہب کاؤنسل اس میں شامل تھی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کچھ پاکستانیوں کے اس دورے کو یکسر مسترد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل جانے والے اس گروپ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک بیرونی این جی او نے منعقد کیا تھا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کہ ہم بطور قوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ایک آزاد فلسطین کا قیام چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہوگا۔ یہ تو میں بالکل ویسے واضح کر رہی ہوں جو کہ ہم ساروں کو پتا ہے، دس از دا اسٹیٹڈ پالیسی۔ ناؤ اسرائیل تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ غاصب ہے، ظالم ہے۔ کس طرح آپ یہ مینج کر رہی ہیں کہ آپ پاکستانیوں کو بھی وہاں لے کے جا رہی ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان ملاقاتوں سے کیا نتیجہ نکلے؟ دیکھیے، 1 سال ہو گیا اس گراؤنڈ بریکنگ ٹرپ کا جو پاکستانی اور پاکستانی امریکنز نے لی تھی، جس میں کہ میری آرگنائزیشن امریکن مسلم ملٹی فیتھ ویمنز امپاورمنٹ کاؤنسل ایمویک، جو کہ ایک پاکستانی عورتوں کی این جی او ہے، ہم انٹرفیتھ کام کرتے ہیں، اور شراکا جو کہ عربز اور اسرائیلیز کی آرگنائزیشن ہے جس کی آلسو میں بورڈ ممبرز ہوں، ٹو بلڈ پیس تھرو ایکسچینج آف پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی اور اکنامک ایکسچینج۔ تو یہ 2 آرگنائزیشنز نے ہم نے مل کے ایک گروپ لے کے گئے تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا اب پوری اس کی 1 سال کی اینیورسری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد سے ہم پاکستان سے اور امریکہ سے پاکستانی امریکنز کو 3 اور ٹور گروپس پہ لے کے جا چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سارا پروگرس ہوا ہے، جو پبلک اوپینین ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چینج ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ پیلسٹائن کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جیسے عربز نے کیا ہے، انہوں نے اپنی ٹریڈ اور ساری چیزیں اسرائیل کے ساتھ انکریز کی ہیں، جس طرح سے ایکسٹریمزم ختم ہو، تاکہ وہ ان دونوں ریسز کو بٹھائیں، نیشنز کو بٹھائیں اور ان کی دوستی کریں۔ سو ایونچولی یہی ہوگا کہ ٹریڈ اور ڈپلومیسی، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کے تھرو یہ سارے پرابلمز چینج ہوں گے۔ یہ جو تھنکنگ ہے یہ آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکنگ ہے۔ جو چیز 70 سال سے نہیں کام کر رہی ہے تو انہوں نے کہا بھائی لیٹس کم اپ ود اے نیو آئیڈیا۔ یہ کہتے ہیں اس کو ڈسرپٹ the process and begin with peace again۔ تو وہ جو سارے لوگ گئے تھے وہ اس پروگرس سے ابھی ان کی ہماری سب کی ایک اینیورسری کال ہوئی جس میں ہم نے ریئلائز کیا کہ جب سے لے کے اب تک 3 اور گروپس جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہمارا ایک اور اگست میں جائے گا، پیپل وانٹ پیس۔ اچھا انیلا، ہم آپ سے جاننا حیرت انگیز طور پر آلدو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عرب دنیا تو اسرائیل سے سخت اختلافات رکھتی تھی، انفیکٹ عرب ممالک کی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل سے جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات، اب موراکو، بحرین، سوڈان نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کیے ہیں۔ اب بحث یہ کی جا رہی ہے کہ ملکوں کو اپنے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا چاہیے اور پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ آگے بڑھا جا سکے، لیکن
یہ ریاستی سطح کے فیصلے ہوتے ہیں اور پاکستان کی ضمن میں ریاستی پالیسی بالکل واضح ہے. تو آپ اس نجی سیٹ اپ سے یا ان نجی دوروں سے کچھ حاصل تو نہیں کر لیں گی؟ جی دیکھیے، یہ جو یو اے ای میں ہوا ہے اور جو سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، یہ ٹاپ ڈاؤن تو ہے. ان کی ساری ڈکریز آئیں، انہوں نے اپنی پالیسی جو کہتے ہیں اوپن میں 5-6 سال پہلے لائی. آپ کے خیال میں یہ 5-6 سال سے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ 15 سال سے یو اے ای اور سعودی عربیہ کی ریلیشنز ہیں اسرائیل سے. تو کیوں ہم اس طریقے سے ہیلپ نہ کریں پیس پروسیس کو؟ پیس بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے ٹریڈ کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم تو بہت دنیا میں بہائنڈ جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا سب سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول پاکستان میں. تو جب ہمارا گھر نہیں صاف ہے، جب ہمارے بچوں کے پاس کھانا اور اسکول نہیں ہے، تو ہم کسی اور کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہمیں ان کو بھی سکھانا ہے کہ فوکس آن پیس، اور ہمیں خود بھی سیکھنا ہے کہ جب ہم یہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے اور اسٹرانگر بنائیں گے ایز پیپل، تو ہم دوسروں کو بھی ہیلپ کر سکیں گے. اینڈ آئی تھنک کہ اس وقت سارے جو مسلم ممالک ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے کانفلکٹس کیسے ختم کریں. جی انیلا جی، پر اٹ ہیز ٹو بی بوتھ ویز، کہ یہ نہ ہونا ایک طرفہ کہ یہاں سے تو جاتے رہیں لوگ اور وہ بڑے مائل ہو جائیں تو آگے سے کوئی تبدیلی نہ آئے. تو ان کو بھی سکھانا بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے ممالک ہیں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مطلب یہ ایگزامپلس تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہی ہوں گے، جیسے کہ میانمار میں روہنگیا کو حقوق ہی حاصل نہیں ہے. پھر انڈیا میں مسلمان ہندوؤں کی بڑھتی انتہا پسندی سے آبویسلی پوری دنیا ہی پریشان ہے، مسلمان دنیا. پھر مقبوضہ کشمیر ہے اور بھی ممالک ہیں، بہت سے ایگزامپلس دیے جا سکتے ہیں. امریکہ نے افغانستان، لیبیا، عراق میں حملے کیے اور اب وہاں مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے. لیکن میانمار، انڈیا، امریکہ سے تو تعلقات نہیں توڑے جاتے. اسرائیل کا معاملہ ایک جذباتی معاملہ ہے پاکستانیوں کے لیے. آپ کو اس پر اعتراض، مطلب آپ کو اس بات کی نوعیت سمجھ آ رہی ہے؟ بیکاز آبویسلی امریکن پاکستانیز لیو اوور دیئر. پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے اٹس اے ڈفرنٹ ڈیل آل ٹوگیدر. تو کیا آپ بطور پاکستانی یہ محسوس نہیں کرتی؟ میں بالکل محسوس کرتی ہوں، اسی لیے میں نے یہ قدم لیا. پورا میں آپ کو پتا ہے میں پیلسٹینین لیڈرز سے ملی ہوں 2019 میں، اور میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہیں آپ لوگ بیٹھتے ہیں اسرائیلیز کے ساتھ اور ٹیبل پہ بات کرتے ہیں. تو وہاں حنان اشراوی تھی جو کہ آپ کو پتا ہے پیلسٹینین لیڈر ہے. میں پی ایل او سے ملی، پیلسٹینین اتھارٹی سے ملی، جو غازہ کے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹس تھی میں ان سے بھی ملی. And I told them very openly that I think all of you need to sit down and make peace, because that's what Muslims do. For me, it's very important کہ ہم بچوں کو books دیں, not bombs. بہت شکریہ آپ کا. انیلا علی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.